ایک میڈیا کے طالب علم کی حیثیت سے ہم ہمیشہ یہ بتاتے رہے ہیں کہ جہاں میڈیا کی آزادی رائے جو ہے وہ ہر چیز پہ مقدم ہے، وہیں پر اتنی اہمیت اس بات کی ہے کہ اگر میڈیا میں کوئی جھوٹے الزامات لگاتا ہے، اپنی خبروں میں لگاتا ہے، تبصروں میں لگاتا ہے، تجزیوں میں لگاتا ہے، تو اس کی سزا بھی اتنی شدید ہے جتنی کہ اس کی آزادی ہے، اور وہ ڈیفیمیشن کیس کے تحت بہت سخت اور بڑی کڑی قسم کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میڈیا کے شخص کو، یا جو شخص اس قسم کے میڈیا میں الزامات لگائے گا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ہمیشہ جب آپ کے سامنے یہ ذکر پیش کیا تو ڈیفیمیشن کیس پاکستان میں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ الزامات لگا دیتے ہیں، آپ بول دیتے ہیں، یوٹیوب پہ بول دیتے ہیں، آپ ٹی وی چینلز کے اوپر تبصرے کرتے رہتے ہیں، جو جھوٹے سچے الزامات آپ کا دل چاہتا ہے آپ لگا دیتے ہیں، اور اگر کوئی یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ جھوٹا ہے تو کہہ دیتے ہیں سوری غلطی ہو گئی، مجھے اس نے کہا تھا، مجھے اس نے کہا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ غلط الزامات لگاتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے، تو پھر اس کی سزا بھی اتنی ہی کڑی ہے ڈیفیمیشن کیس کے اندر۔ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے نیو یارک ٹائمز جیسا اخبار بند ہو گیا تھا اس کے اوپر۔ تو ہم نے اس سلسلے میں ایک خاص طور پہ آپ کو بار بار حوالہ دیا کہ ایک پاکستان مسلم لیگ نواز کے افضل بٹ صاحب ہیں، انہوں نے بہت سارے ڈیفیمیشن کیس برطانیہ میں کیے۔ آپ برطانیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ممتاز وہاں کی سیاسی شخصیت ہیں، اور وہ تقریباً تمام پاکستانی چینلز کے خلاف یہ کیسز تھے ڈیفیمیشن کے، بدنام کرنے کے، اور ہر کیس کے اندر وہ جیتتے رہے، اور انہیں اب میرے خیال سے لاکھوں ڈالر کے فائن کی شکل میں یہ جو ڈیفیمیشن کیا گیا تھا انہیں مل چکا ہے، ججز نے انہیں ایوارڈ کیا وہاں کی عدالتوں نے۔ تو ایک اور کیس کے اندر جو بہت مشہور ایک جج سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان کے، جج ارشد ملک، یہ جج ارشد ملک وہ ہیں جنہوں نے نواز شریف کو، سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا سنائی تھی۔ تو ان کے متعلق افضل ملک صاحب نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اسے کورٹ کے اندر پیش کیا تھا، پاکستان کے اندر بھی مقدمہ چل رہا تھا، لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ کیس جو ہے یہ برطانیہ کے ہائی کورٹ میں چلا، اور وہاں جو ہے وہ اس کے اوپر 35,000 پاؤنڈ جرمانہ کیا گیا اس چینل کے اوپر جس نے یہ جھوٹے الزامات افضل بٹ کے اوپر لگائے تھے اور غلط بیانی سے کام لیا تھا، اور نواز شریف کے خلاف لگائے تھے۔ یہ پہلی بار ہے کہ نواز شریف کا کیس جو ہے، سزا کا کیس جو ہے، وہ کسی برطانوی عدالت میں نہ صرف ٹیسٹ ہوا بلکہ یہ ثابت ہوا کہ نواز شریف جو تھے وہ بے گناہ تھے، اور ارشد ملک نے جو انہیں سزا سنائی تھی وہ جو تھی وہ غلط تھی۔ ہم یہ رپورٹ منو من آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اسے مرتضیٰ علی شاہ جو کہ جنگ اور جیو کے نمائندے ہیں برطانیہ میں، انہوں نے بھیجا ہے، وہ آج جنگ میں بھی شائع ہوئی ہے اور جیو میں بھی چل چکی ہے۔ برطانیہ کی ہائی کورٹ کی جج نے تسلیم کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ناصر بٹ نے جج ارشد ملک کی ویڈیو بنا کر کوئی غلط کام نہیں کیا۔ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نا، اس کا بڑا ذکر تھا ارشد ملک سے۔ انہوں نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 10 سال قید کی سزا سنائی تھی، کیونکہ انہیں 2018 کے انتخابات سے قبل ایک ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کیا گیا تھا تاکہ نواز شریف اور مریم نواز کو کسی بھی قیمت پر جیل میں بھیجا جائے۔ یہ ارشد ملک صاحب نے اعتراف کیا تھا اس ویڈیو میں۔ تو اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا تھا جناب افضل بٹ صاحب نے، تو اس نے کہا کہ کوئی انہوں نے غلط کام نہیں کیا تھا۔ ایک شاندار فیصلے میں مسز جسٹس ہیدر ولیمز جو کہ برطانیہ کی ہائی کورٹ کی جج ہیں محترمہ، سما ٹیلی ویژن چینل UK کے وکلاء کی جانب سے پیش کردہ سچائی کے دفاع کو، انہوں نے کہا تھا یہ ہم لوگ سچائی کا دفاع کر رہے ہیں، وہاں پہ کوشش کی تھی، مسترد کر دیا کہ نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 10 سال کی سزا درست اور کرپشن سے مبنی تھی۔ یہ دعویٰ کیا تھا انہوں نے اس چینل نے UK سما کے، اور کہ ارشد ملک ایک ایماندار آدمی ہے جنہیں ناصر بٹ نے نواز شریف کی مدد کے لیے بلیک میل کیا تھا، اور یہ کہ ارشد ملک نواز شریف ویڈیو اسکینڈل رپورٹ کرنا عوامی مفاد میں ہے، رپورٹ کرنا۔ جج نے اس ثبوت کو
کو اعلانیہ کمزور اور سچائی کا غیر پائیدار دفاع قرار دیا. انہوں نے کہا یہ کمزور ہے اور اس کا دفاع بھی بالکل ناپائیدار دفاع ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. ہائی کورٹ کی جج صاحبہ نے برطانیہ کی ناراضگی کا اظہار کیا کہ مدعا ہے یہ جو چینل کے جو وکلاء ہیں اس پر ڈٹا ہوا ہے کہ ناصر بٹ اب تک 3 ٹی وی چینلز کے خلاف ہتک عزت کے 3 مقدمات جیت چکے ہیں، لیکن یہ عدالت کے باہر ہی طے پا گئے تھے. یہ ناصر بٹ صاحب کے متعلق وہ بتا رہے ہیں. تاہم یہ پہلا کیس ہے جس میں نواز شریف کی سزا پاکستانی سیاست اور جج ارشد ملک کا ویڈیو سکینڈل شامل ہے، جسے ایک انگریز جج کے سامنے ٹیسٹ کیا گیا، جسے میں ایک مقدمے کی سماعت اور شواہد کی جانچ شامل تھی. جسٹس ہیدر ولیمز نے امتناعی حکم کے ذریعے ٹی وی کمپنی کو برطانیہ میں ناصر بٹ، نواز شریف اور بعد ازاں ارشد ملک اسکینڈل کے خلاف وہی الزامات دہرانے سے بھی روک دیا ہے. اب اس ٹی وی چینل کو کہا گیا ہے کہ وہ کسی طور بھی یہ الزامات یہ لگا کے وہ ذکر کرتے رہتے تھے نا، اپنی خبر دے دے کہ جی یہ مقدمہ چل رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ مقدمہ چل رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو وہ میڈیا کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے. تو وہ بالکل پابندی لگا دی ہے مسز ہیڈر ولیمز نے. اور انہوں نے کہا 36 صفحات پر ان کا یہ جو فیصلہ ہے مشتمل ہے. معزز مسز جسٹس ولیمز نے فیصلہ سنایا ہے کہ سما کی نشریات ناصر بٹ کے لیے توہین آمیز تھیں، یعنی یہ ڈیفیمیشن کا کیس ہے ناصر بٹ صاحب کے خلاف، اور چینل کی جانب سے بلیک میلنگ اور رشوت ستانی کے جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں ناصر بٹ صاحب کے خلاف. سمجھ گئے؟ تو اور لگا کر انہیں یعنی افضل بٹ صاحب کو بدنام کیا گیا اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا. جج نے حکم دیا کہ سچائی کا دفاع ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ مدعا علیہ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ الزام ہتک ڈنک یعنی دعویٰ کرنے والے نے دھمکی دی تھی اور جج کو رشوت دینے کی کوشش کی تھی. کافی حد تک درست ہے. یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جی انہوں نے رشوت دی تھی تو یہ شاید دفاع، تو انہوں نے کہا نہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مفاد عامہ کے معاملے پر اشاعت کا دفاع ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ کسی بھی متعلقہ شخص کو اس وقت یقین تھا کہ جن الفاظ کی شکایت کی گئی ہے ان کو شائع کرنا مفاد عامہ میں ہے، اور کسی بھی صورت میں اگر ایسا عقیدہ رکھا جاتا ہے تو یہ تمام حالات میں معقول عقیدہ نہ ہوتا، اور اسی کے مطابق دعوے دار کا ہتک عزت کا دعویٰ قائم ہوتا ہے. یعنی افضل بٹ صاحب نے جو ڈیفیمیشن کا کیس کیا ہے، ہتک عزت یا انہیں بدنام کرنے کا جو دعویٰ کیا ہے وہ درست ہے، اور چینل جو ہے وہ بالکل غلط ہے. جج نے کہا کہ انہیں 35,000 پاؤنڈ معاوضہ ہرجانے کے طور پر دیتی ہوں، یعنی کنہیں افضل بٹ کو ہرجانے کے طور پہ چینل کو حکم دیا ہے کہ وہ ان کا ہرجانہ ادا کرے کہ اس نے انہیں ڈیفیمیشن کیا ہے. 35,000 پاؤنڈ کی رقم آپ اب لگا لیں پاکستان میں کنورٹ کر کے. اور میں ایک حکم امتناعی جاری کروں گی جس میں مستقل میں توہین کی تکرار کو روکا جائے گا، یعنی اب وہ یہ خبر بھی نہیں چلا سکتے، بالکل روکا جائے گا ایک حکم کے ذریعے. یو کے میں تو نہیں چلا سکتے. جب 11 جولائی 2019 کو چینل نے یہ الزامات لگائے تھے تو یو پی اینڈ کمنگ ٹی وی لمیٹڈ کے ذریعے پاکستان میں اس کے مالک کوئی اور تھے اور برطانیہ میں کسی اور کی ملکیت تھی، اور سیاستدان اور پراپرٹی ٹائکون نے اسے نہیں اپنایا تھا. اب آپ کو پتہ ہے کہ سما جو علیم خان کے پاس ہے اس وقت کسی اور کے پاس تھا یہ. تو اس وقت کے جو سما کے مالکان ہیں یہ ان کے حرکت تھی، یہ ان کے خلاف یہ ڈیفیمیشن کا کیس تھا اور ان کو یہ ہرجانہ بھی ادا کرنا ہے، موجودہ سما کے مالک کو نہیں ہے. ناصر بٹ کا کیس برطانیہ کی کمپنی کے خلاف تھا جس کا تعلق پاکستان استحکام پارٹی کے رہنما سے نہیں، جو اب برطانیہ اور پاکستان میں سما کے مالک ہے. سما یو کے نے برطانیہ میں اس وقت کے سما یو کے نے لگایا تھا کہ ناصر بٹ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو آمدن سے زائد اثاثات کیس میں سزا سنانے والے احتساب عدالت کے مرحوم جج کو دھمکیاں دینے اور رشوت دینے میں ملوث تھے. افضل بٹ کے اوپر الزام لگایا تھا. نشریات کے دوران چینل نے نواز شریف، ناصر بٹ ان ساتھیوں پر کئی الزامات لگائے تھے. وہ مستقل لگاتے رہتے تھے برطانیہ کے اندر الزامات نواز شریف کے خلاف. مقدمہ یو پی کمنگ ٹی وی لمیٹڈ کے ذریعے سما یو کے مالک کے دلائل کے گرد گھومتے ہیں، اس وقت کے مالک سابق مالک کے گرد گھومتے ہیں جو پہلے مالک تھے. عدالت کے روبرو اپنے کیس میں سما کے وکیل نے جج ارشد ملک کے بیان حلفی پر انحصار کیا جس میں ناصر بٹ پر کرپشن اور عدلیہ کے ساتھ ہیرا پھیری کا الزام لگایا گیا تھا تاکہ نواز شریف کی مدد کی جا سکے جو اس وقت جیل میں تھے. جب بٹ
صاحب نے جج کی ویڈیو بنائی تھی، جیل میں تھے اور انہوں نے ویڈیو. چینل نے عدالت کو 2016 کے پاناما پیپرز کے بارے میں بتایا تھا اور اس میں انکشاف کے بارے میں بتایا تھا کہ نواز شریف اور خاندان کے پاس برطانیہ میں کروڑوں ڈالر مالیت کی جائیدادیں اور کمپنی. یہ بھی بتا دیا تھا چینل نے کہ جی ان کے پاس کروڑوں ڈالر کی مالیت کی وہ ہیں. تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی غلط کام نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے بتایا، چینل نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے اس لیے ہٹایا کیونکہ دبئی میں واقع کیپٹل FZE میں ملازمت میں ان کی دلچسپی ظاہر کرنے، بے ایمانی اور ناکامی کا پتہ لگایا گیا تھا. اسی وجہ سے نواز شریف کو سزا سنائی گئی. یہ سارے الزامات نواز شریف پہ لگائے گئے تھے جس کے اوپر انہوں نے سزا سنا. ناصر بٹ کے مقدمے میں کہا گیا کہ نواز شریف کو لندن میں 4 فلیٹس کی خریداری سے متعلق الزامات سے بری کر دیا گیا. یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ایک اور کیس چلا تھا برطانیہ میں جس میں نواز شریف کے اوپر یہ جو الزامات تھے کہ انہوں نے یہ فلیٹ حاصل کیے ناجائز طریقے سے، یہ غلط طریقے سے، وہ اسے بری کر دیا. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جو فلیٹ ہیں یہ بالکل جائز ہیں. نواز شریف کے فلیٹس جو ہیں لندن میں جو ہیں. ناصر بٹ کے وکیل نے سما UK کے کیس کو مسترد کرتے ہوئے جج کو بتایا کہ اب یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے 2018 کے الیکشن میں دھاندلی اور نواز شریف کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے ججز کے ساتھ ہیرا پھیری کے ذریعے ان مقدمات میں نواز شریف کو سزا سنائی تھی. ان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ریٹائرڈ پاکستانی ججوں نے بھی یہی کہا ہے اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے پورے نظام کو کنٹرول کیا اور شو چلایا. ناصر بٹ نے جج کو بتایا کہ انہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یقین نہیں تھا کہ نواز شریف نے کچھ غلط کیا اور در حقیقت تمام شواہد اس حقیقت کی تائید کرتے ہیں. انہوں نے جج کو بتایا کہ میں نے ویڈیو اس لیے بنائی کیونکہ میں نے سوچا کہ نواز شریف کی بے گناہی کو سامنے لانا اور ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور حکام کے اندر موجود بدعنوانی اور ہمارے عدالتی نظام پر ان کے اثرات کو اجاگر کرنا ضروری تھا. اس وقت جس وقت کے 2018 میں نواز شریف کے خلاف یہ 17-18 میں یہ کیس چلا تھا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے سابق جو ججز تھے ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی. جج ملک کے اعتراف کی ویڈیو بنانا عوامی مفاد اور انصاف کے مفاد میں تھا، افضل بٹ صاحب نے کہا. ناصر بٹ نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے ذاتی عمرہ میں شریف سے مرحوم جج کی ملاقات کا اہتمام کیا، یعنی افضل بٹ صاحب نے نواز شریف کے ساتھ ان کی وہ ملاقات بھی کرائی تھی، جہاں جج نے نواز شریف صاحب سے معذرت کی اور کہا کہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا. ان کے اوپر اتنا دباؤ تھا کہ انہوں نے آخر کار نواز شریف کو یہ سزا سنائی، یعنی ایک غلط کام انہیں کرنا پڑا کیونکہ انہیں بلیک میل کیا گیا. یہ بنیادی طور پر مسٹر جسٹس ولیمز نے فیصلہ دیا کہ مدعی علیہ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ حتیٰ کمیز الزام کے دعویٰ کرنے والے جج کو دھمکیاں دی تھیں اور رشوت دینے کی کوشش کی تھی. یعنی افضل بٹ نے کوئی رشوت نہیں دی، کوئی دھمکیاں نہیں دے کر یہ ویڈیو بنائی ہے. انہوں نے نارمل طریقے سے بالکل ایک ویڈیو بنائی تھی اور انہوں نے جس میں ان کا اعتراف تھا کہ جی ہاں مجھے بلیک میل کیا گیا ایک ویڈیو دکھا کر اور مجھ سے زبردستی یہ فیصلہ لیا گیا. جج نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ ٹی وی چینل کے ذریعے نے ناصر بٹ کا موقف حاصل کرنے کے لیے کوئی معقول قدم نہیں اٹھایا اور مدعی علیہ کے پیش کردہ دلائل کو مسترد کر دیا. یعنی انہوں نے پورے اس چینل کے اس وقت کے سما UK ٹی وی کے جو مالک اور وہاں کے وہ جو اینکرز اور جو تبصرہ نگار تھے ان کی وہ جو تبصرے کے متعلق جو انہوں نے اختیار کیا ہے تو یہ سارا موقف وہ بالکل مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بالکل غلط کام کیا ہے. جج نے تسلیم کیا کہ یہ حتیٰ کمیز بیان میں اس قسم کی ایک بہت ہی سنگین الزام لگایا گیا ہے جس نے دعویٰ کرنے والے کی بطور سیاسی شخصیت سالمیت کو نقصان پہنچایا. افضل بٹ صاحب یہ بہت سنگین الزام لگایا گیا تھا افضل بٹ صاحب پہ رشوت کا اور بلیک میلنگ کا، اور ان کی جو سیاسی شخصیت ہے جو ساکھ ہے ان کی برطانیہ میں اسے ہرٹ کرنے کی کوشش کی. یہ ڈیفینیٹلی یہ ڈیفیمیشن کا کیس ہے، جسٹس صاحبہ ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبہ نے بتایا. جج نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ان کی ساکھ کو زیادہ نقصان پہنچا کیونکہ وہ پاکستان برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں افضل بٹ صاحب جو ہیں. جج نے کہا کہ وہ مانتی ہیں کہ براڈ کاسٹ کے اندر تاثرات کو اہمیت دی گئی جیسا کہ وہ پہلے بیان کر چکے ہیں. یہ ایوارڈ ایسے حالات میں دعوے دار کی ساکھ کو درست کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے جہاں مدعا سچائی کے واضح طور پر کمزور اور غیر پائیدار دفاع کے ساتھ ڈٹا. انہوں نے کہا کہ یہ جو سابقہ مالکان ہیں اس چینل کے جنہوں نے یہ جھوٹے الزامات افضل بٹ صاحب لگائے وہ خواہ مخواہ کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے اور یہ کمزور ان کی وہ دلیلیں ہیں اور بالکل ناپائیدار دفاع ہے ان کا.
سما کے وکیل بیرسٹر رشید احمد اور ناصر بٹ کے وکیل بیرسٹر ڈیوڈ ولیمز دونوں نے لندن ہائی کورٹ میں 2016 میں میر شکیل الرحمان اور ARY نیٹ ورک لمیٹڈ کے درمیان کیس میں حق عزت کے تاریخی فیصلے پر انحصار کیا۔ یہ فیصلہ برطانیہ میں اردو ٹیلی ویژن کی نشریات کے تناظر میں حد امیز معنی کے تعین کے لیے ایک معیار بن گیا ہے۔ دسمبر 2021 میں اس معاملے میں معنی کو حد امیز قرار دیتے ہوئے سنی جے نے مسٹر رحمان کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کا تعین کیا کہ جن الفاظ کی شکایت کی گئی ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ دعوے دار نے جج کو دھمکی دی اور رشوت دینے کی کوشش کی۔ جن الفاظ کی شکایت کی گئی وہ حقیقت کا بیان ہے، ان الفاظ نے دعویٰ کرنے والے کو عام قانون میں بدنام کیا۔ یہ الزام لگایا تھا نا ان پہ کہ جی دھمکی دی اور بلیک میلنگ کی، رشوت دینے کی کوشش کی افضل بٹ صاحب نے جج، تو انہوں نے یہ الزام لگایا تھا، لیکن جج نے ان الفاظ کو ڈیفیمیشن قرار دیا، یعنی افضل بٹ صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں بلکہ بدنام کرنے کی باقاعدہ یعنی ایک وہ تھی کوشش تھی۔ تو انہوں نے اس پہ ڈیفیمیشن کا کیس لگا کے 35,000 پاؤنڈ اور جرمانے کے ادا کرنے کو کہا ہے سابق مالکان سما UK کو، اور سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب آپ دوبارہ کبھی بھی ان الزامات کو نشر نہیں کر سکتے، انہیں دہرا نہیں سکتے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ ڈیفیمیشن کیس کے نتائج کتنے سنگین نکلتے ہیں۔ یہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک انتہائی مجرمانہ فعل ہے ڈیفیمیشن کیس میں جانا، یہ کوئی معمولی۔ آج کل بھی ایک الزامات لگانے کا ایک سلسلہ خاص طور پہ ان کی طرف سے جو کہ پاکستانی باہر چلے گئے ہیں ان کی طرف شروع ہو گیا، اور وہ دنیا بھر میں دعائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی آزادی رائے کے خلاف وہ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے جو کچھ باتیں کہی تھی وہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ تو بالکل پریس کی آزادی اور فریڈم کی میں آتا ہے۔ تو یہ بھی جب اگر ڈیفیمیشن کیس میں جائیں گے اور کورٹ کے اندر کھڑے ہوں گے تو ہم حکومت سے یہ کہیں گے کہ آپ انہیں ڈیفیمیشن کیس میں لے جائیں، ان تمام لوگوں کو آپ بجائے سزا دینے کے، اور انہیں خود وہاں پر ایسا اگر انہوں نے غلط الزامات لگائے ہیں تو ایسے جرمانے اور ایسی وہ سزائیں ملیں گی کہ یہی نہیں بلکہ یہ مثال بن جائیں گے ان لوگوں کے لیے جو یہاں سے بھاگ کے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، برطانیہ اور خاص طور پہ امریکہ میں بیٹھ کے ایک اپنی انکشافات کی ایک وہ بوچھاڑ کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، جو منہ میں آ رہا ہے بول رہے ہیں، اور اس طرح بول رہے ہیں جیسے کہ کوئی بڑی وہ کوئی انکشاف کر رہے ہیں، حالانکہ ان میں سے زیادہ تر چیزیں جو ہیں بالکل جھوٹی، غلط اور بالکل بے بنیاد ہیں، اور خواہ مخواہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مجموعی طور پر پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی ساکھ کو خراب کی جا رہی ہے، جس کے اثرات ہمارے کو کبھی IMF میں ملتے ہیں، کبھی FATF میں ملتے ہیں، کبھی دوست ممالک اور دوسرے ممالک سے تعاون کرنے کے سلسلے میں ملتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہر صورت کے اندر بند ہو جانا چاہیے۔ ڈیفیمیشن کیسز ان سب کے خلاف ہونے چاہیے، یہی سب سے اچھا قانونی راستہ ہے، اور اس کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔